بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قالت میمونہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب عليه يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض غسلا شكا وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه متفق عليه ولفظ البخاری. آج پھر آپ سنیں گے حضور کے غسل فرمانے کا ذکر، لیکن یہ دوسری خاتون خانہ ہے، حضرت میمونہ ہے، اور یہ خالہ ہے حضرت ابن عباس کی، سید المفسرین کی حضرت میمونہ. انہوں نے جو حضور کے غسل کو دیکھا تھا وہ بیان کر رہے ہیں. اب ان لوگوں سے اچھا کون بیان کرے گا؟ ان کے ایک ایک حرف پر ٹھہر کے سوچنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گھرانہ ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت ٹھہر کے سوچنا ہے. یہاں عامیانہ لب و لہجہ کام نہیں کرے گا، صرف جو ہے آپ کو گمراہی کی طرف ڈھکیلے. بہت سنبھل کے سوچنا پڑے گا. آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، کل سیدہ عائشہ بیان کر رہی تھی جو انہوں نے حضور کو غسل کرتے دیکھا، آج حضرت میمونہ بیان کر رہی ہیں جو انہوں نے، اس لیے کہ باری باری سے آپ تمام ازواج مطہرات کے رات گزارتے تھے اور سب نے خدمت کی ہے اور دل و جان سے خدمت کی ہے اور سب نے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، پردے کے ساتھ بھی دیکھا ہے، بے پردہ بھی دیکھا ہے، تو وہ ان سے اچھا کون بیان کر سکتا ہے؟ راوی نے جو روایت کیا وہ عبداللہ ابن عباس سید المفسرین سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. جب دو ہوتے ہیں تو عنہما کہا جائے، ایک ہوگا تو عنہو کہا جائے اور کئی ایک ہوگا تو عنہم کہا جائے گا. یہ بالکل ہمارے عوامی درسگاہ کی بات ہے. میں اس وقت عوامی درسگاہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے زیادہ فکر میری عوام کو جو بہت بھولی بھالی ہے اس کو پڑھانا ہی ہے. جیسے میں خصوصی درسگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، جو کچھ آتا ہے پڑھاتا ہوں، اسی طرح عوامی درسگاہ میں بھی بیٹھتا ہوں تو ان کو عوام کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے انہما یہاں آیا تو ان سے روایت ہے قالا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قالت میمونہ نے کہا، یعنی ان کی خالہ نے کہا، اپنے خالہ سے روایت کر رہے ہیں. وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے حضور کے لیے غسل رکھا، یعنی غسل کا پانی رکھا. غسل عمل کو بھی کہتے ہیں جو پورے بدن پر بہایا جاتا ہے، غسل اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو غسل کے لیے. تو کہا غسل کا پانی ہم نے رکھا. کیسی خدمت سرکار کی جاتی تھی، ہم نے رکھا. وضعت فسترتہ بثوب، تو میں نے حضور کو ایک کپڑے سے چھپا دیا. گھر میں بھی پردہ ڈال دیا کہ کہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے کوئی اوپر چڑھے تو دکھائی دیتا تھا سب، تو حضور کو ہم نے کپڑے سے چھپا دیا، پردہ کر دیا. سطر کے معنی چھپانا. کھلے میں آپ غسل نہیں کرتے تھے. اور یہ انبیاء بہت شرم والے ہوتے ہیں، بہت حیا والے، اور یہ حیا کا بہت بڑا درس دیتے ہیں. اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ، والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے ایمان کا بہت بڑا شعبہ. حیا کسی کے اندر آئی تو اسے سنوار کر کے رہے گی، اور بے حیائی کسی کے اندر آئی تو اسے بگاڑ کے رہے گی. اسی لیے کہا گیا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ کو حیا نہیں رہی تو جو جی میں آئے کرو. بے حیا بادشاہ کے خواہی کن، بے حیا ہو جاؤ، جو جی میں آئے کرو. اب مغرب کے یہاں بے حیائی کے سوا اور کیا ہے؟ کہیں حیا آپ کو دیکھنے ملتی ہے؟ ان کے کتنے کلب ایسے ہیں اس میں کپڑا پہن کے آپ جا ہی نہیں سکتے. جب یہ غسل کرتے بالکل ننگے کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سکھاتے رہ گئے لوگوں کو، لیکن وہاں لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ننگے ہی نہاتے تھے. لیکن کبھی موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے ننگے نہیں نہائے، کبھی غسل نہیں کیا. تو عیب لگانے لگے کہ ان کے اندر کوئی عیب ہوگا جب ننگے نہیں نہاتے کہ ان کا بدن کوئی دیکھ لے گا.
ایسے لوگ تھے. آج بھی حیا کرنے والوں کو آج بھی سمجھتے ہیں اور بے حیائی ہنر ہو گئی, اور حیا کو انہوں نے عیب میں اور بے ہنری میں ڈال دیا. خیرت کا نام جنوں پڑ گیا, جنوں کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ. یہ مغرب کے اندر کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام سب کے ساتھ نہیں نہاتے تھے, تو کہتے تھے ان کے اندر جو ہے عیب. انبیاء ظاہری عیب سے بھی اور باطنی عیب سے بھی بالکل پاک ہوتے, نہ ان کے ظاہر میں کوئی عیب ہوتا ہے نہ ان کے باطن میں ہوتا. وہ نمونہ بن کے آتے ہیں نا, آئیڈیل, کہیں سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو اور تو کہیں سے انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے, سب کے ساتھ ننگے نہیں نہاتے تھے, تو کہا کوئی عیب ہوگا اس لیے سب کے ساتھ. تو قدرت نے وہ بھی دکھا دیا کہ نہیں, کو کوئی عیب نہیں ہے, وہ دکھا دیا قدرت نے ان کو. فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے ان کو بری کر دیا. موسیٰ علیہ السلام تو جواب نہیں دینے گئے, لیکن قدرت نے ان کو بری کر دیا, بتا دیا کہ ہمارے نبی میں کوئی عیب, انبیاء میں نہ ظاہر میں کوئی عیب ہے نہ باطن میں کوئی عیب, اس لیے تو معصوم ہے ہر طرح سے. سب تو کہا ہم نے حضور کے لیے پردہ کر دیا نہانے میں, دیکھا, ورنہ تو گھر میں نہانے میں پردہ کی کیا ضرورت ہے, یعنی آپ کو چھپا دیا. لیکن مزے کی بات یہ, سب سے چھپا دیا, خود دیکھتی رہی کہ حضور کیسے غسل کرتے ہیں, ایک دم دیکھتی رہی. اور دیکھ کر کے جو علم حاصل ہوتا بڑا مضبوط ہوتا کہ ہم نے دیکھا ہے. شنیدہ کئی بہت مانند دیدہ, سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی جیسی, خود دیکھتی رہی بالکل نگاہ جمع کر کے کہ حضور کیسے غسل. وہاں سیدہ عائشہ دیکھتی رہی کہ حضور کیسے غسل کرتے ہیں, دیکھا. ارے دیکھ کر کے علم حاصل ہوگا, یا سن کر کے علم حاصل ہوگا, یا چھو کر کے علم حاصل ہوگا, یا چک کر کے علم حاصل ہوگا. یہی سب ہے نا طریقہ علم حاصل کرنے کا. آنکھ سے دیکھا ہوا علم بڑا مضبوط ہوتا ہے. ہم نے چھپا دیا حضور کو, پردہ کر دیا, اچھی بات ہے. اچھا وہاں پردے کی بات نہیں تھی, یہاں پردہ آیا نا, تو الگ الگ جو روایت ہے اس میں الگ الگ بات ملے گی. حضور کو حیا کتنی تھی, گھر میں بھی پردہ. یہ بات یہاں جہاں پہ کھلے ہوئے روڈ پر نہانے لگتا, وہ بھی چڈی پہن کر کے. عجیب حالت ہے لوگ, چڈی پہن کا پردہ کر دیا میں نے. اب جو کہ خود دیکھ رہی تھی کہ حضور کیسے غسل دیکھ اس لیے رہی تھی کہ حضور سے غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے اور دوسروں کو بتانے کی راہ ہمار ہو جائے, دوسرے کو بتا بھی سکیں گے ہم کہ حضور کیسے غسل کرتے تھے. اب بیان کرنا شروع کر دیا. وہ سب بالا یہ دے, اور پانی بہایا آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں. اب بیان کرنا شروع کر دیا. پانی دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا آپ نے. فغسلہما, تو دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے. سب سے پہلے وہی ہاتھ دیکھا آپ نے, اس لیے کہ جو ہاتھ ستھرے نہ ہوں اس کے ذریعے سے کس چیز کو ستھرا کریں. کپڑا بھی آدمی دھوتا ہے تو پہلے ہاتھ دھوتا ہے, صاف ستھرے ہاتھوں سے کپڑا ستھرا ہوگا نا, تو پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا. یہاں تو وہ ہاتھ بہت پاک ہیں, لیکن اب امت سیکھے اور جان لے کہ کس طرح سے پاکی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں پہ پانی بہایا, تو انہیں اچھی طرح سے دھویا. ثم صب علی یدیہ, پھر دوبارہ جو ہے دونوں ہاتھوں پر, دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ڈبل آ رہا ہے, ایک بار نہیں دھویا. اب سینیٹائز کی کیا ضرورت ہے بابا, علی سے چلا رہے ہوں, کیا دنیا ہمیں سبق دے رہی صفائی. ہاں ہو سکے دنیا سے تو ہم سے صفائی سیکھے, کیا ہمیں کیا تعلیم. اور یہ امت سکھانے کے لیے آئی تھی. جو کچھ حضور نے سکھا دیا وہ سکھانا تھا, ابھی کسی اور سے سیکھنے کے محتاج ہو گئے ہیں اور کسی اور ڈگری پر ناز کر رہے ہیں. پھر دوبارہ بہایا اپنے دونوں ہاتھوں پر, پھر اچھی طرح سے دھویا. سیدھے ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالا اور پھر شرمگاہ کو دھویا. ہاتھ دھونے کے بعد شرمگاہ کو, ابھی جب دیکھے گا تو ہی بیان کر سکے گا نا کیا ترتیب بیان کر رہی ہیں. ساری دنیا سے پردہ کر دیا, خود دیکھ رہی تھی کہ حضور کیسے غسل فرماتے ہیں. وہاں تو ایک ایک ادا جو ہے وہ دیکھی جاتی تھی. باہر والے باہر دیکھتے تھے, گھر والے جو ہے اندر دیکھتے تھے, جو باہر والے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے حضور کی دونوں زندگی بالکل کھلی ہوئی ہے, اندر والی بھی اور باہر والی. اندر والے اندر والی چیز بیان کر رہے ہیں, باہر والے باہر والی بیان. ایک حضور کی زندگی ہے کہ اندر باہر دونوں طرف سوائے طہارت کے وہاں کچھ نہیں ہے, سب پاکی ہی پاکی ہے, دیکھ رہی ہیں. کہا پھر اپنے شرمگاہ کو دھویا آپ نے. فضربا بیدہ الارض, تو اپنا دونوں ہاتھ زمین پہ مارا شرمگاہ کو دھونے کے بعد. فمسحھا, پھر دونوں ہاتھ کو گھسا, مٹی شرمگاہ دھویا تھا نا اس لیے مٹی سے ہاتھ گھس کر کے رکھا. وہاں صابن وابن کا معاملہ نہیں ہے, دونوں ہاتھ مٹی پہ مارا زمین پر, پھر گھسا اس کو آپ نے. فغسلھا, جب اچھی طرح سے ہاتھ گھس لیا مٹی کو لگا, ایک دم ستھرا ہو جاتا. اس کے بعد حضور نے دھو دیا, مٹی سے ہاتھ دھویا. ہمارے یہاں مٹی کتنے کام کی ہے بابا, اسی مٹی سے تیمم بھی کرتے ہیں نا, وضو کا بھی غسل کا بھی. اور یہی مٹی جو ہے صفائی کا بھی کام کر رہی ہے, ہاتھ صاف ستھرا کر. میں نے دیکھا ہے مٹی سے گھس کے جو ہاتھ دھوتے ہیں نا اس کو کوئی صابن وابن نہیں پہنچ پائے. انسان کا ہاتھ جہاں کہیں لگا ہے اس کو بالکل بے ضرر نہیں بنا سکا. اس کا سائیڈ افیکٹ رہا ضرور, کم ہو یا زیادہ ہو. دعویٰ بھلے کرے کہ ہمارے یہاں جو ہے ایلوپیتھی کی طرح سے سائیڈ افیکٹ تو ہے, کہیں کم ہے, کہیں وہ قدرتی جو چیز ہے اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ بالکل قدرتی چیز ہے.
ہم لوگ ابھی بھی غسل کر لیتے، صابن پابن نہیں لیتے تھے، کچھ ایسے کر لیتے. کچھ لوگ کیا کیا ملتے ہیں خدا جانے. لیکن ہم صابن استعمال کرنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، منہ دھو اپنا جو تم کو کرنا کرو، لیکن ہم نہیں کرتے اس کو. ویسے پانی بہاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں. جب شرمگاہ دھونے کے بعد زمین پر ہاتھ رکھ کے گھس کر کے ہاتھ بھی اچھی طرح سے دھو لیا، تب پھر اس کے بعد ثم صبا ثم تمدمدا واستنشقا، اس کے بعد آپ نے کلی کی اچھی طرح سے منہ بھر کر کے پانی لیا اور کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو اچھی طرح سے صاف کیا. استنشاق کیسا دیکھ رہی ہیں؟ ترتیب بھی دیکھ رہی ہیں کہ کس ترتیب سے یہ غسل ہو رہا ہے. قربان جائیں، وہاں ایک ایک ادا حضور کی دیکھی جاتی تھی. کا کلی کیا اور ناک میں ٹان دیتا ہے تو منہ صاف کیا اور اچھی طرح سے ناک کو صاف کیا. فمدمدا واستنشق وغسل وجهه، اور کلی کرنے کے بعد ناک منگوا، اب چہرہ دھویا. دیکھ رہے ہیں؟ اب چہرہ آپ نے اندر، پہلے کلی پھر ناک پہ پانی پھر چہرہ. کیا ترتیب ہے صاحب؟ وہاں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وضو کر دیا جیسے نماز کے لیے وضو کر، پہلے سن چکے ہو سیدہ عائشہ، یہ اس ترتیب بتا رہے ہیں باقاعدہ کھول کر کے کہ اب چہرہ حضور نے دھویا. جب چہرہ دھو لیا، وہ ذرا آئے اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کو دھو لیا، پانی بہایا. ثم صب علی راسہ، پھر پانی بہایا آپ کے سر پر. وافاض علی جسدہ، اور پانی بہایا اپنے پورے جسم پر. کوئی جگہ باقی نہیں. اس طرف یہاں پانی بہاتے ہیں، ہم نے دیکھا دیہاتوں میں پانی بہاتے اوپر کم پڑتا پیچھے چلا جاتا. اور پڑھے لکھوں کو دیکھا کہ ایسا بہاتے ایک قطرہ بھی ادھر ادھر نہیں جا، سب انہیں کو پڑ جاتا. اور جو نہ جاننے والے ایسے جلدی جلدی کرتے اپنے اوپر کم جاتا پیچھے جاتا کرتے. یہ سب بے تکاپن ہے سب. پورے جسم پر پانی بہایا. ارے بھائی خود نہانا ہے، ساری دنیا کو تھوڑی نہلانا ہے. ثم تنہا، جب پورے جسم پر پانی بہا دیا آپ نے، پھر اس جگہ سے آپ ہٹ گئے. تنہا مانے ہٹ گئے جہاں وضو کر یعنی غسل فرما رہے اس جگہ سے، کیونکہ وہاں پانی جمع ہو. پہلے سے زمین کچی تھی، سب یہ ٹائلس نہیں لگے ہوئے تھے باتھ روم میں، سنگ مرمر نہیں لگا ہوا تھا، کچی زمین تھی، کچا پر. تو جہاں غسل کرو پانی بھر جاتا تھا، تو وہاں سے ہٹ گئے. اب پاؤں دھونا تھا نا، وہاں سے آپ ہٹ گئے. اب پاؤں دھونے کے بعد سب سے آخر میں پاؤں ہی دھویا جاتا ہے. ثم تنہا، پھر وہاں سے حضور ہٹ گئے. فغسل قدمہ، اب آپ نے دونوں قدم کو دھویا. پکی زمین ہو تو اسی جگہ پہ آپ دھو سکتے ہیں، ٹائلس لگی ہوئی ہو یا پتھر لگا ہوا پانی بہ گیا ہو تو جہاں غسل کر رہے نہیں دھو سکتے. لیکن کچی زمین ہو تو وہاں سے ہٹ کے آپ کو پاؤں دھونا پڑے. بس وہاں سے ہٹ گئے. کیا کتنی ڈیٹیل میں تنہا ہٹ گئے، اس لیے کہ وہاں تو غسل کا پانی جمع ہوا ہے نا. اب ہو گیا، غسل ہو گیا. جب دونوں آخری کام دونوں قدم کا دھونا ہے، پہلا کام دونوں ہاتھ کو دھونا، یاد رہے گا نا آپ کو. اب جب دونوں قدم دھل گئے تو غسل تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی آگے بیان کر رہی ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا دیکھنے کی شان ہے. اب کیا باقی رہا؟ غسل تو ہو گیا، اب بیان کر رہی ہیں فناولتہ ثوبا، تو میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا کہ آپ پانی پہنچ لیں، یعنی تولیہ. تو آج جس کو کہتے ہیں آپ، جب آپ غسل فرما چکے تو میں نے یعنی گویا تولیہ لیے یہ کھڑی تھیں. یہ ایسی تولیہ نہیں ہوتی تھی جیسے آج کی ہے، آج کا تو کچھ سب معاملہ ہے، لیکن لیے کھڑی تھیں. کیا ادب ہے صاحب. جیسے حضور نکلیں گے میں آپ کی خدمت میں یہ کپڑا دے دوں گا، اسے پانی صاف کر لیں گے جو جسم پر رکا ہوا ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا خدمت ہے. ہاں میں نے آپ کو وہ کپڑا دیا جس سے آپ پانی صاف کر لیں. فلم یا خوش ہو، تو آپ نے لیا نہیں. میں نے دینا چاہا آپ کو، یہ کپڑا ہے، آپ نے غسل فرمایا، اسے پانی کو پوچھ لیجیے آپ، لیکن کپڑا لیا ہوا نہیں آپ. یہ شان ہے، نہیں استعمال کیا تولیہ. لیکن آپ تولیہ استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن آپ نے نہیں لیا پانی. کبھی لیا تو تولیہ ہو، کبھی نہیں لیا. یہاں نہیں لیا آپ نے، تو پانی جھاڑتے ہوئے چلے گئے آپ. فلم یا خود نہیں لیا، اس لیے کہ یہ سب پانی کے قطرات سب تسبیحاں ہوتے ہیں. وہ دوسری وہاں حکمت کام کرتی ہے. آئی بات سمجھ؟ لیا نہیں آپ کپڑا لیا نہیں آپ نے. فانطلقا، تو حضور چلے گئے وہاں سے. وہو ینفض یدیہ، اور آپ دونوں ہاتھ سے جھاڑ رہے تھے، کسی کے ہاتھ سے نہیں ہے. ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے گئے. پانی جو ضائع ہوتا تھا وہ ہاتھ جھاڑنے سے سب گر جاتا ہے. اتنا اتنی مضبوطی سے دیکھا ہے، جس ترتیب سے دیکھا ہے، اس لیے کہ حضور کی ذات ہی میں امت کے لیے نمونہ ہے. اب غسل کرنے والے دیکھ لیں، اب اس کو یاد رہے، یہ ترتیب، یہ طریقہ کار، اس طرح سے غسل کرے. ظاہر ہے اس کا ثواب بڑھ جائے گا. جب سنت کی ادائیگی کرے گا، جتنا ادائیگی میں زیادہ ہوگا حضور سے قریب ہوتا جائے گا سنت کی ادائیگی. اور جتنا حضور سے قریب ہوا خدا سے قریب ہوتا جائے گا. پہلے رسول خدا سے کوئی قریب، پھر خدا سے ہوتا. اللہ ایسا ہی کرے. سنت کی ادائیگی اس حد تک کریں امت کہ ہم رسول خدا کے قدموں تک پہنچیں، اور خدا کرے اس قدم سے ہو کر کے ہم خدا تک پہنچ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.